إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أفحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین و احکم الحاکمین کو لائق و زیبا ہے، جو کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے، جس کے اختیار میں ہم سب کی جانیں ہیں، جو اپنی حکمت بالغہ سے کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، جس نے اپنے بندوں کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں جوانی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر اس کے بندے صحیح معنوں میں استعمال کریں تو اس کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں. صحیح معنوں میں استعمال کریں تو دنیا کو سر کر لیں. صحیح معنوں میں جوانی کو استعمال کریں تو کائنات کو مسخر کر لیں. لیکن اگر یہی جوانی انہوں نے لاؤبالی پن میں گزاری، بےہودگی میں گزاری، لہو و لعب میں گزارا تو دنیا کی ذلیل ترین مخلوق بن جائیں. جوانی وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اصحاب کہف کے سلسلے میں خصوصی طور پہ تذکرہ کیا ہے. بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص نبی آخر الزمان
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا سکھایا، اللہ کی نعمتوں کو برتنا سکھایا، ان کا صحیح استعمال بتایا، کس طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو برتا جائے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اس کی رضا حاصل ہو، ان نعمتوں سے کما قو فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور یہ کہہ کر کے کہ قیامت کے جو 5 سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال خصوصیت کے ساتھ جوانی کے تعلق سے ہوگا، یوں تو جنرل طور پہ پوری عمر کے تعلق سے سوال ہوگا۔ لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 3 او عن 4، کہ بندے کے قدم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور اس کے سامنے سے ہل ہی نہیں سکتے، اسے جرات ہی نہیں ہوگی کہ وہاں سے وہ ہٹ جائے یہاں تک کہ اس سے 3 باتوں یا 4 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، یہ جو عمر ہم نے دی تھی، یہ جو نرم گرم سانسیں دی تھی، یہ جو دھڑکتا ہوا دل دیا تھا، یہ جو دیکھنے والی آنکھیں دی تھی، یہ سننے والے کان عطا کیے تھے، یہ بولنے والی زبان عطا کی تھی، یہ سونگھنے والی ناک عطا کی تھی، یہ فعال اور کارگزار اعضاء اور جوارح عطا کیے تھے، تو ان کا کیا کیا، انہیں کیسے استعمال میں لائے۔ لیکن عمر میں ایک وہ خاص حصہ جو جوانی کا حصہ ہے، اس کے بارے میں خصوصیت سے سوال ہوگا، وعن شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کیسے گزاری، وہ جوانی کہ آدمی نے فیصلہ کیا کہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے پہاڑ کاٹ ڈالوں گا، تو اس نے کوکن کے پہاڑ کاٹ ڈالے، کوکن کے پہاڑ کاٹ ڈالے۔ پچھلے سالوں میں کسی سال میں ہم نے یہ پڑھا کہ کسی ایک شخص نے پورے گاؤں کو آرام پہنچانے کے لیے ایک لمبا پہاڑی راستہ کاٹ ڈالا، اور جو کئی میل گھوم کر کے آتے تھے اس نے اس راستے کو مختصر کر دیا اپنی جوانی سے۔ صحیح کہا اقبال نے کہ خرد مندان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ بمبئی میں کتنے علاقے ایسے ہیں سمندر پاٹ کر کے کئی منزلہ بلڈنگیں کھڑی کر دی لوگوں نے، پاٹ کے، اور کتنے علاقے ایسے ہیں جو میدان تھے اور وہاں سے کھود کر کے چٹانوں کو کاٹ کر کے اور نہر نکال دیا۔ جوانی وہ عظیم نعمت ہے اللہ کی کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے، تو اس کے بارے میں خصوصیت سے سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے براہ راست جوانوں کو مخاطب کیا کہ اللہ نے یہ جو جوانی دی ہے، یہ جو نرم گرم سانسیں دی ہیں، یہ جو ابلتا ہوا خون دیا ہے، یہ جو دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، یہ جو نرم اور گرم جذبات دیے ہیں، یہ ایسے ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، انسانوں یاد رکھو پھر ایک دن ایسا آئے گا جب ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اگر تم نے ان نعمتوں کو صحیح برتا ہے، ان نعمتوں کو صحیح طور پہ استعمال کیا ہے، سرخرو اور شاد کام رہو گے، اور اگر ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا ہے، ان کی ناقدری کی ہے، انہیں گنوایا ہے، تو خائب و خاسر اور ناکام و نامراد رہو گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، کھلے کھلے ہوں گے، خوشی اور بشاشت ان کے چہروں سے پھوٹ رہی ہوگی، ہنس رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن ذلت، رسوائی، تاریکی، دھول، دھواں
ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوگا، ذلت ان پر مسلط ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کفر کیا ہے؟ رب کے نعمتوں کی ناشکری بھی کفر ہے، رب کے نعمتوں کی ناشکری بھی کفر ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ناشکری کر رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر ایک مومن کی پہچان ہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال ایک مومن کی پہچان ہے، لیکن ان نعمتوں کی ناقدری، ان کو ضائع کر دینا، یہ کفر کی علامت ہے، کفر جیسا کام ہے۔ بہت سارے مسلمان اگر نعمت کی ناقدری کرتے ہیں وہ کافر تو نہیں ہوئے، لیکن کفر جیسا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، یہ گویا خالق کی بنائی ہوئی مخلوق کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اس نے جو انہیں استعمال کے لیے دیا ہے اسے غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے بچے امتحانات سے فارغ ہوئے ہیں، کچھ ہی دنوں میں SSC اور HSC کا رزلٹ آ جائے گا۔ آگے ان کی منزل کیا ہے اس کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے، ہمارے سرپرستوں کی طرف سے بھی، اولیاء الامور کی طرف سے بھی، اور ان نوجوانوں کی طرف سے، ان بچوں کی طرف سے جو سن مراہقت سے آگے گزر رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ اگلا قدم کیا ہو۔ اندھیرے میں تیر مارنا ناکامی کی دلیل ہے، اندھیرے میں چلنا ناکامی کی دلیل ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اپنے رب کے دیے ہوئے روشنی میں اپنا سفر حیات طے کرتا ہے، مومن تو وہ ہے جو اپنے رب کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ان کو طے کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ مسلمانوں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، ہندوستان کے تمام میدانوں میں آپ ہریجنوں سے اور دلتوں سے پیچھے جا چکے ہیں، اس میں کوئی شک و ریب نہیں ہے۔ تمام میدانوں میں، سیاسی میدان میں، معاشی میدان میں، معاشرتی میدان میں، تمام میدانوں میں آپ دلتوں سے بھی پیچھے جا چکے ہیں۔ یہ تلخ گھونٹ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے خوشگمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ سروے انہوں نے ایسے ہی کر لیا ہوگا، ورنہ ہمارے ہاں دیکھیے یہ پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ پڑھیں، مگر کہیں شمار و قطار ہے؟ حکومت کی نظر میں بھی جاہل ہیں، اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے ان کا۔ حکومت کی نظر میں جاہل ہیں وہ تو ہیں، لیکن معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کوئی ایکٹیو رول نہیں ہے ان کا۔ سارے میدانوں میں پیچھے ہیں۔ اب اگر کسی میدان میں مسلمان آگے بڑھ سکتے ہیں تو وہ لے دے کے تعلیم کا میدان ہے، ہنر کا میدان ہے، اس میں مسلمان آگے بڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ حالانکہ اب اس میں بھی اجارہ داری شروع ہو گئی ہے، باقاعدہ منظم طور پہ یہ چیز آ رہی ہے کہ مسلم بچوں کو سینئر کالجوں میں ایڈمیشن نہ دیا جائے، باقاعدہ منظم طور پہ، اور پرائیویٹ مینجمنٹ ہے، کوئی ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ منظم طور پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ سینئر کالجوں میں، گریجویشن میں، پوسٹ گریجویشن میں مسلم طلبہ کو داخلہ نہ دیا جائے، اور مسلم طالبات کو مرحبا مرحبا کہا جائے، تاکہ ان کو اپنے جال میں پھنسایا جائے اور ان کے لیے ارتداد کے راستے ہموار کیے جائیں، اور 2-4 سال موج مستی کر کے ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے۔ ایسے تناظر میں ہمارے اپنے بچوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے اچھے اور سنہرے خواب دیکھیں، وہ خواب دیکھیں جو ملت کی تعمیر میں
ایک اچھا رول ادا کر سکے۔ ہمارے سرپرستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوان نسل کی فکر کریں۔ ہمارے محلے کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محلے میں رہنے والے بچوں کی صحیح رہنمائی کریں، ان پر نظر رکھیں۔ ہمارے تعلیم یافتہ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے بچوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ ہمارے کونسلرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں سے انٹرویو لیں، سوال و جواب کریں، راستہ چلتے پھرتے بھی ان کو روک لیں، کہیں چائے پر بٹھا لیا، کہیں اور بٹھا لیا، اور ان سے کونسلنگ کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس بچے کا ذہن کس طرف جا رہا ہے اور اس کو اس راستے پر ڈالیں۔ یہی ایک میدان ایسا بچا ہے جس میدان میں آپ اپنے ترقی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں، اور یہی وہ میدان ہے کہ اگر کوئی بھی قوم تعلیمی میدان میں آگے چلی جائے تو دنیا اس کا لوہا ماننے پر مجبور ہے۔ دنیا اس کا لوہا ماننے پر مجبور ہے۔ ایسے کئی غیر مسلم آپ کو یہ ملیں گے، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مشرک ہوں، ایسے کئی لوگ ملیں گے جو مجبور ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کامیاب ڈاکٹر ہے تو اپنی صحت کے لیے اسی کو انہوں نے متعین کر رکھا ہے، اپنا فیملی ڈاکٹر بنا رکھا ہے۔ خود اسلام اور مسلمانوں کے بڑے دشمن ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر نے اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت اور اپنا لوہا منوا لیا ہے، تو وہ جو اپنی عملی زندگی میں اسلام اور مسلمانوں سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں، وہ مجبور ہیں کہ وہ ان ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کریں، وہ ان انجینئروں کی خدمات حاصل کریں، وہ ان ہنروروں کی کے ہنر سے جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ لے دے کے یہی میدان ایسا بچا ہے جس میں ہمارے نوجوانوں کو فکر کرنی چاہیے، اور نوجوانوں سے زیادہ ہمارے سرپرستوں کو فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے جو ہے معاشرے کے بڑے بزرگوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو، کونسلنگ کرنے والوں کو، تعلیم سے دلچسپی رکھنے والوں کو فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے دینی مدارس اور دنیاوی اسکولوں کے ذمہ داران کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ قوم کے بچے کیسے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اسکولوں کے عوض دے رہا ہے، لیکن وہ خالص بنیا نہ بن جائیں، خالص مارواڑی نہ بن جائیں کہ وہ صرف فیس تلاش کر رہے ہوں اور اس کے علاوہ ان کے سامنے قوم کا مستقبل نہ ہو۔ صاحب آپ پیسہ دو تو بیٹھو، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو نہیں۔ یاد رکھیے ایسے لوگ قوم کے مجرم ہیں، ایسے لوگ قوم کے مجرم ہیں جو اپنے دل میں اللہ نے ان کو اتنی بلندی عطا کی ہے، اس کے باوجود قوم کے تئیں یہ مجرمانہ ذہنیت رکھتے ہوں کہ صرف پیسے گنو اور اس کی بنیاد پر ان کو ایڈمیشن دو۔ اگر ایسا کرتے ہیں، چاہے وہ میناروں کے شہر کے مرکزی ادارے ہوں، چاہے وہ دور دراز کے گاؤں کے علاقے ہوں، اگر لوگ تعلیمی میدان میں اللہ نے ان کو سبقت دی ہے، تعلیمی میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے، ان کو یہ موقع دیا ہے کہ کچھ بچوں کو پڑھا لکھا کر قابل بنا سکیں، اور اگر وہ ایسی حرکت کرتے ہیں تو یہ مجرمانہ حرکت ہے۔ قوم کے ذمہ داروں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو، تعلیم سے وابستہ لوگوں کو، تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں کو قوم کے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ سارے میدان جا چکے ہیں آپ کے ہاتھ سے، سارے میدان جا چکے ہیں۔ ابھی 545 سیٹوں کا لوک سبھا ہے، آپ تلاش کریے گا 20-25 لوگ ہوں گے، اور ان کی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان کو چن کر کے بھیجا تھا کہ قوم کی رہنمائی کریں، اور ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہماری قیادت اور ہماری ترجمانی کے بجائے ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ دیکھیں گے دینی چہرہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن قوم کی رہنمائی کے سلسلے میں وہ مخلص نہیں ہیں، قوم کی قیادت کے سلسلے میں وہ مخلص نہیں ہیں۔ لوک سبھا میں ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل اٹھائیں گے، وہ ہمارے مسائل کیا اٹھائیں گے، وہ تو ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ سیاسی میدان میں ہمارا یہ معاملہ ہے، معاشی میدان میں
टॉप 10 पे या बड़े कह लीजिए कि मामले में वही हैं, उन्हीं की कंपनियां हैं, सारी चीज़ें हैं। वहाँ भी मुसलमान मार खा रहा है। एक ही सामान एक गैर मुस्लिम मारवाड़ी और बनिया खरीदता है, उसको जिस रेट में मिलती है एक मुसलमान दुकानदार खरीदता है, उसको महंगा मिलता है। और ये एक सोची समझी साजिश भी है और क्वांटिटी की भी बात है कि हम थोड़ी क्वांटिटी में ख़रीदते हैं, वो बड़ी तादाद में ख़रीदते हैं, उनको स्कीम और मसाइल मिलते हैं। तो माशी मैदान में भी मुसलमान पीछे है। तालीमी मैदान ही ले दे के वो मैदान है जिसमें मुसलमान अगर फिक्र करे, मुसलमान अगर सोचे, मुसलमान अगर गौर करे तो अपना लोहा मनवा सकता है। अमेरिका ने ये समझा था, मलऊन ने, मरदूद ने ये समझा था कि हमने जो है नागासाकी और वगैरह पे, जापान के शहरों पे बम गिरा के इनको हमने तबाह बर्बाद कर दिया। जैसे आज कह रहा है कि हम उसकी तहजीब बदल देंगे। वो मलऊन क्या तहजीब बदल देगा? अल्लाह उसकी तहजीब बदल दे, अल्लाह उस पर ऐसी अज़ाब मुसल्लत कर दे जो उनको जो है कौमे कह लीजिए कि कौमे आद और कौमे समूद पे आया, वो दूसरों की तहजीबें बदलने चले हैं। उसने ये समझा था कि मैंने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम गिरा दिया है अब ये ख़त्म हो गए। लेकिन दुनिया ये जानती है कि मसनूआत की दुनिया में जापान ने अपना लोहा मनवा लिया। किसी भी प्रोडक्ट के लिए अच्छा होने के लिए और पायदार होने के लिए यही काफ़ी होता है कि उस पर लिखा रहता है मेड इन जापान। और मसनूआत की दुनिया में आज पूरी दुनिया उम्दा क्वालिटी, अच्छे कह लीजिए कि मुस्तहकम प्रोडक्ट के लिए जापान से आगे नहीं जा सकी है। ये इस बात की दलील है कि मुसलमान अपने बच्चों को तालीम के मैदान में, हुनर के मैदान में आगे बढ़ाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मुसलमान कमज़ोर मुसलमान से बेहतर है। वफ़ी कुल्लिन खैर, हर एक में भलाई है। वो जो अल्लाह के रास्ते में तगोदो कर रहे हैं और वो जो बैठे हुए हैं बराबर नहीं हो सकते, लेकिन ईमान की वजह से हर एक में खैर है। इस मैदान में मुसलमानों को तवज्जो की ज़रूरत है। हमारे इस शहर अजीज़ का आम मिजाज बन गया है, लड़के ने 10वीं कर लिया, ड्रॉप आउट करवा दो, लूम उसके लिए तैयार है। मेरे भाइयों, जो बच्चा दुनियावी तौर पे 30,000 कमा सकता था, आगे चलकर 40,000 50,000 कमा सकता था, आप 10,000 पे राज़ी हो गए। मसाइल किसके साथ नहीं होते हैं? गुर्बत के मसाइल हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, और आदमी जब हौसला कर लेता है अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है, आदमी फैसला करे। हमारा एक आम मिजाज बन गया है मुस्लिम अक्सरियती बस्तियों का, बस उन्होंने 10वीं किया, ड्रॉप आउट, कहीं रिक्शा चलाने लगे, कहीं लूम चलाने लगे, कहीं पंचर जोड़ने लगे। हम इसको मायूब नहीं समझते, ये हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, बिल्कुल होना चाहिए। हमारा आदमी रिक्शा चालक भी हो, हमारा आदमी लूम भी चला रहा हो, हमारा आदमी पंक्चर भी जोड़ रहा हो, हमारा आदमी पानी भी सप्लाई कर रहा हो, ये हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। लेकिन कुल का कुल इन्हिसार और कौम को पूरी तरह इसी में झोंक देना, ये दानाई नहीं है, ये समझदारी नहीं है। इसलिए कौम के ज़िम्मेदारों को, मुआशरे की और समाज के बुज़ुर्गों को इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। कभी ऐसा होता है कि हमारा नौजवान उसका मनपसंद मैदान नहीं मिला तो गलत रास्ते पर चला जाता है। आज हमारे बहुत सारे नौजवान गलत, लाओबाली, मनफी, निगेटिव सोच के मालिक हो गए हैं और वही हरकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी उम्मत बदनाम हो रही है। एक दौर में एक तंजीम उठी
اور اس نے خلافت الہیہ کا دعویٰ کر دیا کہ صاحب ہم خلافت قائم کریں گے۔ کہاں دعویٰ کیا؟ نکڑوں پر، چوراہوں پر، گلی کوچوں میں۔ کمال یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی خلافت کی بات نہیں کر سکے، اپنے گھر میں بھی شریعت نافذ نہیں کر سکے، اپنی ذات پہ بھی شریعت نافذ نہیں کر سکے، نکڑوں پر، چوراہوں پہ، یہاں وہاں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پوری تنظیم باؤنڈ ہو کے رہ گئی، اور بہت سارے بے گناہ مسلمان نوجوان جیلوں کے پیچھے ڈال دیے گئے محض شبہے کی بنیاد پر۔ ہم نہیں کہتے کہ دین کی سربلندی کے لیے محنت نہ کی جائے، تگ و دو نہ کی جائے، کوشش نہ کی جائے، مگر اس طریقے سے جو ثمر بار ہو، کوشش ہو۔ آپ ڈور ٹو ڈور محنت کریے، اپنے لوگوں پر محنت کیجئے، ان کو دینی مزاج کا بنائیے۔ معاشرے کی اکثریت دین پسند ہو گئی، یہی کافی ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو، مسلم نوجوانوں کو صحیح رہنمائی نہ مل پانے کی وجہ سے وہ منفیات کا شکار ہیں، نگیٹو کا شکار ہیں، غلط موبائل پہ ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بہت سارے موب لنچنگ کے جو ویڈیوز غیر مسلم ڈالتے ہیں، وہ صرف اس لیے ڈالتے ہیں کہ مسلمان دیکھیں اور ذہنی طور پر ٹارچر ہوں۔ کتنے نوجوان ہیں جو بے سوچے سمجھے اس کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، گویا آپ جانے انجانے طور پر ان کے کام میں مدد کر رہے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اس لیے ڈالتے ہیں کہ ذہن تو پتھر ہے نہیں۔ دیکھیں کہ ایک نوجوان کو باندھ کر کے 20 لوگ پیٹ رہے ہیں اور وہ چلا رہا ہے اور اس کے سر کو پتھر سے کچل رہے ہیں۔ کون سا ایسا انسان ہے جس کے دل میں دل دھڑک رہا ہو، اس کا دل نہ رو دے اور اس پہ خوف کی کیفیت طاری نہ ہو؟ یہ جان بوجھ کر یہ حرکتیں کی جاتی ہیں، اور بہت سارے مسلم نوجوان بے سوچے سمجھے اسے شیئر کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ مسلم لڑکیوں کی ارتداد کا ہے۔ ہو رہی ہیں مرتد، اس میں کوئی شبہ نہیں، بہت سی ہو رہی ہیں، لیکن جتنی ہو رہی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ویڈیوز، جھوٹے فرضی ویڈیوز بنا کر ڈال دیے جاتے ہیں، اور ہمارا مسلمان، اور پھر بہت سارے مسلمان جذباتی ہو کر ایسے غلط کام کر گزرتے ہیں جو قانون کی نظر میں بھی اپرادھ ہے، معاشرے کی نظر میں بھی گناہ ہے، قوم کی بدنامی کا سبب ہے۔ ایسے کئی نوجوان ایسے ملیں گے آپ کو جو اس طرح کی حرکتیں سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اپنی محرومی کا احساس ہے، انہوں نے اپنی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ہے، ان کے بڑوں نے ان کے تعلق سے کچھ سوچا نہیں ہے، ان کو کوئی گائیڈ لائن نہیں دی گئی ہے، اس کے نتیجے میں یہ سب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام تو وہ نوجوان چاہتا ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کی بھی فکر کرے، جو اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کی حفاظت کی بھی فکر کرے، جو انسانیت کا علم بردار ہو، جو لوگوں کو صحیح باتیں بتائے۔ آج اس سلسلے میں ہم سے صریح کوتاہی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا، اسی کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی تھی۔ اس میں کیا تھا؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف اور کتبے والے ہماری کچھ خاص نشانیوں میں تھے؟ ایسی بہت ساری نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا تھا۔ یہ نوجوان اور صحابہ کرام کی اکثریت جوانوں پر مشتمل تھی، اور فاتحین عالم کی تاریخ دیکھیے، جوان ہی زیادہ آپ کو ملیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے مثال ہیں۔ مسلم نوجوانوں کو اس سلسلے میں توجہ کرنی چاہیے اور اپنا کردار صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے،
ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ کتنے نوجوان ہیں جو نشے میں مبتلا ہیں صاحب، رکشے میں بیٹھے بیٹھے نشہ کر رہے ہیں، نکڑوں پہ بیٹھے ہوئے، قبرستان میں جا کر بیٹھ کے نشہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، اسے برباد کر رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو ناجائز تعلقات میں پڑے ہوئے ہیں۔ شہر میں قتل کی کتنی وارداتیں ایسی ہوتی ہیں جو انہی ناجائز تعلقات کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ جو سرپرست حضرات ہیں وہ اپنے بچوں اور بچیوں پر نظر رکھیں۔ جو معاشرے کے ذمہ دار ہیں، افسوس یہ ہے کہ اب بد اخلاقی ایسی ہو گئی کہ اگر محلے کا کوئی بڑا بوڑھا ہے کسی جوان کو ٹوک دے تو وہ اس کی بے عزتی کر دیتا ہے۔ ابھی 50 سال پہلے کی بات تھی، یہاں بھی اور ہمارے گاؤں میں بھی، گاؤں کا جو بڑا بوڑھا ہوتا تھا وہ بچوں کو پیٹ دیتا تھا اور گھر والے اف نہیں کرتے تھے۔ بچہ تو چھوڑو، گھر والے اف نہیں کرتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ اس نے ہمارے بچوں کی رہنمائی کی ہے۔ ہاں، یہ ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ بوڑھا اگر بچوں کو کسی مشکل میں دیکھتا تھا اپنی جان لڑا دیتا تھا۔ تو یہ معاشرے کے بزرگوں کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں پر نظر رکھیں، بچیوں پر نظر رکھیں، اور کہیں شبہ ہو کہ وہ منفی خیالات میں، منفی کاموں میں، نگیٹو چیزوں میں مبتلا ہیں، ان کو سمجھائیں اور ان کی زندگی کا واحد نصب العین بنا دیں۔ تعلیم حاصل کرو، آگے بڑھو، اللہ سے لو لگاؤ، آگے بڑھو، اور کوئی ہنرمند نوجوان ہے ہنر میں بھی آگے جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے اس قیمتی اور انمول سالوں کے قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے جوانوں کی قدر کرنے کی، ان کی صحیح رہنمائی کرنے کی، انہیں صحیح راستہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جوانوں کو بھی اپنا مقام و مرتبہ اور اپنی حیثیت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر ضروری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اچھے اسلام کی دلیل یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، ہم پر اپنے رضا کی چادر تان دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر جميع أعداء الدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أراد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى وأولى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔